السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں 30 آیتیں ہیں، 25 سے 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میری زبان صاف کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک مددگار بنا دے۔ آیت نمبر 30 اور 31 کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، دونوں کا ترجمہ بھی ساتھ میں ہوگا۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں تیری خوب تسبیح یعنی پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تجھے خوب یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، تو میرے حالات کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کی مانگ پوری کر دی گئی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ بے شک ہم نے آپ پر اس سے پہلے بھی ایک بار اور احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یاد کیجئے اے موسیٰ جب ہم نے آپ کی ماں کے دل میں ایک بات ڈال دی جو آپ کو اب بتایا جا رہا ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، وہ یہ تھا کہ تم اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، تاکہ دریا اسے ساحل یعنی کنارے تک پہنچا دے، وہاں اسے وہ فرعون لے لے گا جو میرا دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی بھی دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کہ میری نگرانی میں آپ کی پرورش ہو۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، یاد کیجئے اے موسیٰ جب آپ کی بہن آپ کی خبر لینے کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی، اور جب فرعون نے صندوق کو اٹھا لیا تو ان سے کہنے لگی کیا میں آپ لوگوں کو ایسی عورت کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی دیکھ بھال کر سکتی ہے؟ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے۔ اور اے موسیٰ آپ نے ایک آدمی کو جان سے مار دیا تھا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کو خوب آزمایا، پھر آپ کئی سال تک مدین والوں کے پاس رہے، پھر اے موسیٰ آپ یہاں میرے مقرر یعنی طے کیے ہوئے وقت پر آئے ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے جائیے اور مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کیجیے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیں، بے شک وہ حد سے گزر گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اے موسیٰ آپ دونوں اس فرعون سے نرمی سے بات کریں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا ہمارے رب ہمیں ڈر ہے کہ وہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، اللہ نے فرمایا تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ فاتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں اب اس فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور انہیں عذاب نہ دو، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے یعنی سیدھے راستے پر چلے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہمارے پاس وہی آئی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر آئے گا جو حق کو جھٹلائے گا اور منہ موڑ لے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے پوچھا اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، پھر دنیا میں رہنے کے لیے اس کو راستہ دکھایا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اچھا یہ بتاؤ پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوگا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے انجام کا علم
یعنی جانکاری میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواج من نبات شتى، اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنایا اور اس زمین میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس پانی سے رنگ برنگ کے پودے یعنی نباتات اگائے ہیں، طرح طرح کے پھول اگائے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اے لوگو تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ یعنی چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پاری کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں 30 آیتیں ہیں، 25 سے آیت نمبر 54 تک، اور آج کا جو خلاصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ آیت نمبر 25 سے 28 کے درمیان غور کیجئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے تاکہ لوگ بات سمجھ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ ہر داعی کو چاہیے کہ وہ دعا کرے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کا پیغام ہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی، کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، فرعون کے محل میں کھجور یا موتی کو نہیں لیا بلکہ آگ کے انگارے کو اپنے منہ میں ڈال لیا، اس لیے ان کی زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ فرعون جو ہے بڑا ظالم ہے، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل بھی ہو گیا مصر میں، اس لیے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ تو آسان کر دے اور میرے لیے میرے بھائی کو وزیر بنا دے۔ وزیر معاذر یعنی بوجھ اٹھانے والا، اس لیے آپ دیکھیے گا بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے جو حکومت کے اندر بوجھ اٹھاتا ہے، تو گویا کہ یہ دعوت و تبلیغ کا بوجھ بھی میرے ساتھ ہارون جو ہے وہ اٹھائیں، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی کے لیے سفارش کی اور اللہ نے بہترین سفارش کو قبول کر لیا، یعنی ایک بھائی نے سفارش کی کہ نبی بنا دے تو اللہ نے نبی بنا دیا۔ دنیا میں اس سے اچھی سفارش اپنے بھائی کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے، اور ایک احسان یہ بھی ہے اپنے بچپنوں کو یاد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا بھی ہے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اللہ نے یہ کہا، دل میں بات ڈالی کہ اگر ذرا بھی ڈر ہو تو اس کو صندوق میں ڈال دینا اور دریا میں بہا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ بالآخر ویسے ہی ہوا، صندوق میں ڈال دیا اور صندوق بہتے بہتے فرعون کے دربار کے پاس چلا گیا، ان لوگوں نے اٹھا لیا۔ یاخذ عدو لی و عدو اللہ، کہ اس کو لے گا میرا دشمن اور ان کا بھی دشمن۔ فرعون اللہ کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ مصر کے اندر حکومت کرنے والے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام رامیس یا راماسیس تھا، جس کی لاش آج بھی مصر کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی تذکرہ ہے، آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، استمشی اختک، کہ تمہاری بہن چل رہی تھی، آپ کی بہن چلی جا رہی تھی، یعنی سمندر کے کنارے کنارے، نہر کے کنارے کنارے جا رہی تھی۔ بڑی بہن کتنا پیار کرتی ہے اپنے بھائی سے، گویا کہ ایک ماں کے درجے میں وہ ہوتی ہے اور کھلاتی ہے اور دھیان دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا، اس لیے چاہیے کہ اپنے آپی کا بھی لوگ خیال رکھیں۔ اب آگے آیت نمبر 44 پر غور کیجئے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ دونوں وہاں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ دیکھیے فرعون بڑا ظالم تھا، تو ظالم کے پاس بھی بات کرنا ہے تو نرمی سے بات کرنا، توحید کی بات کرنی ہے تو نرمی سے، شرک سے روکنا ہے تو بہت نرمی سے، پیار سے، تبھی لوگ آئیں گے۔ سختی سے لوگ چلے جاتے ہیں، نرمی سے لوگ آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ شاید کہ وہ ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ تو ہم اور آپ جب دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو سمجھائیں تو پیارے انداز میں سمجھائیں، سختی نہ کریں بلکہ نرمی سے بات کریں۔ اللہ نے کہا لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ میں ہوں، گھبرانا نہیں۔ اللہ کا ساتھ مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ آگے ہے والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اسے یہ پتہ چلا کہ اگر غیر مسلم کو خط لکھا جائے یا کسی کو، تو یہ جملہ لکھ سکتے کہ ہدایت ہو، سلامتی ہو، ایسے جملے کا استعمال
کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 52 پر غور کیجئے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو بتایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کہا میرا رب تو ایسا جو نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ انسان غلطی بھی کرتا ہے اور انسان بھولتا بھی ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ رحمان ہے، جو غلطی کرتا ہے وہ انسان ہے، جو بھولتا نہیں وہ رحمان ہے، جو بھول جاتا ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے انسان کی پیروی نہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، صرف اللہ کی بات مانی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔